ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمائے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے حضرت مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ویڈیو سوال ہیں ہمارے پاس، پہلے ان کو دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہمارے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا نام محمد اکرام عطاری ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ظہر کے 4 فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے یا آیت الکرسی پڑھے بغیر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ظہر کے فرضوں کے بعد آیت الکرسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا عامل ہوگا تو انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت اس حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو ان کا سائل محترم کا سوال تھا، تو کسی بھی فرض نماز، اس میں ظہر ہی کی تخصیص نہیں ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تمام جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مستحبہ ہے، پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور رہا معاملہ دعا کا، تو دعا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد کی جائے، یعنی فرض آپ نے ادا کیے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں۔ تو اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، مثلا فرض نماز پڑھتے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، دعا کی، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی ترک واجب یا ترک فرض نہیں ہوا، نہ آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا۔ لیکن ایک طریقہ کار ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد بلا تاخیر آیت الکرسی اور جو فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے اوراد و وظائف ہیں ان کو پڑھا جائے اور ان کے بعد دعا کی جائے۔ کثرت سے اس میں یہ ہے کہ جن کے پاس سنتیں ہیں یا اور نماز، زیادہ نماز پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، مغرب، تو فرائض اور دیگر سنتوں کے درمیان زیادہ فرق نہ رکھا جائے۔ ہاں، اس میں آیت الکرسی جتنا وظیفہ یہ پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آیت الکرسی کے بعد اور دیگر وظائف بھی پڑھنے لگیں جس کی وجہ سے فرض اور سنتوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو جائے۔ صحیح۔ تو آیت الکرسی یہ 5 نمازوں کے بعد، چاہے جن کے بعد سنتیں ہیں یا نہیں ہیں، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور پڑھتے بھی رہنا، اور عام طور پر ائمہ حضرات وہ اس کا اتنا وقفہ دیتے ہی ہیں، اتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کچھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، ان سب میں کیا مطلب ہے، یا ویسے ہی پڑھنے ہیں؟ اس میں آیت الکرسی پڑھنے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے یا سینے پہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے، یہ مطلقاً بغیر اس
ہاتھ سر یا سینے پہ رکھے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ کچھ اوراد و وظائف ہوتے ہیں کہ جن میں ان کی خاص تاثیرات حاصل کرنے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن آیت الکرسی کا سر یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا یہ کہیں کتابوں میں مذکور نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی خاص قسم کی تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے، جیسے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین و آسمان دونوں کی اور ان کے مابین جو کچھ ہے ان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب بعض اولیاء کرام کے وظائف میں سے یہ ہے کہ اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یعنی 5 انگلیوں کے یہ پورے آنکھوں کے اوپر رکھ کر پھر وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر سورہ یہ آیت الکرسی کو مکمل کر لیں اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیر لیں، تو اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو اس تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے آیت الکرسی کے اس وظیفے کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک بہتر صورت یہ ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد جن میں سنتیں ہوتی ہیں اس موقع پر آیت الکرسی کو اس انداز وظیفے کے طور پہ جس میں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا 11 مرتبہ پڑھا جائے، تو اس کو پھر سنتوں وغیرہ کے بعد میں پڑھیں تاکہ فرض و سنت کی ادائیگی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ جی مزید سوال۔ سارے مددتاری ہے، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس کے اندر ہم درود ابراہیم چھوڑ کے کوئی مختصر سا دوسرا درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی سنتوں میں کوئی تخفیف کچھ اور؟ سنتیں ہوں یا فرض یا واجب، ان تمام کے اندر التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا سنت ہے، تو لہذا درود ابراہیم ہی کو پڑھا جائے کہ اس کا بالخصوص خاص طور پہ اس کی تعلیم نماز کے حوالے سے ہے۔ البتہ اگر کسی نے درود ابراہیم جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اسی طرح اللہم بارک، یہ 2 درود ابراہیم کہلاتے ہیں، تو اگر کسی نے اس کے بجائے کوئی مختصر بھی درود پڑھ لیا تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بلا وجہ درود ابراہیم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلتے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنا، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں انویسٹ کرنا چلتے ہوئے کاروبار میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا اپنا کاروبار چل رہا ہے اور اس کے کاروبار میں آپ پارٹنر بننا چاہ رہے ہیں۔ جی وہ پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور اس کے مال سے جو نفع آئے گا اس نفع کو آپ اپنے درمیان پرسنٹیج وائز تقسیم کریں گے۔ تو اب اس نفع کا صحیح معنوں میں ریشو طے کرنے کے لیے بنیادی چیز اس کو بھی رکھی جاتی ہے کہ دونوں شخصوں کا جو کیپٹل ہے، راس المال، سرمایہ، وہ معلوم ہو۔ اب عمومی طور پہ شفیق صاحب جو انویسٹر بعد میں ان ہو رہا ہوتا ہے اس کی تو ایک مخصوص رقم ہوتی ہے، 5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ، لیکن جس کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کر رہا ہے اس کا پہلے سے کام چل رہا ہے، ملا ہوا کافی، چاہے وہ جنرل اسٹور ہے، میڈیکل اسٹور ہے، اس کا ایک پھیلا ہوا کام ہے۔ اب اس آدمی کو بھی اپنے جو سرمایہ کا صحیح معنوں میں تعین نہیں ہوتا کہ اس وقت 10 سال 15 سال سے کاروبار چل رہا ہے، اب اس وقت دکان میں سرمایہ کتنی مالیت کا ہے، یہ صرف ایک اندازہ ہی لگ سکتا ہے، صحیح معنوں میں ایکوریٹ فیگر سامنے نہیں آ سکتا کہ اس وقت مال و اسباب اتنا ہے۔ تو یہ جو مجہول چیز ہے، یعنی سرمایہ کا، ایک شخص جو پرانا کام چلا رہا ہے اس کے سرمایہ کا معلوم نہ ہونا، اور یہ ایک آدمی اپنی لگی بدنی رقم دے رہا ہے، اس کا سرمایہ تو معلوم ہے، تو یہ دونوں کا کیپٹل معلوم ہونا ضروری ہے پارٹنرشپ کے درست ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ پارٹنرشپ شرعی اصول و ضوابط کے مطابق درست نہیں ہے۔ البتہ چلتے کاروبار میں پارٹنرشپ کے جواز کی کچھ صورتیں ہیں، وہ اس وقت مدنی چینل پہ سمجھانا بھی ایک طرح کا ایک مشکل ہوگا، یعنی کچھ طریقے ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ تو اس میں جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ، اور جس کے کاروبار میں دوسرا انویسٹ کرے گا، تو ان دونوں افراد کو چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت یا مفتیان کرام جو اہل سنت کے ہیں ان سے رجوع کریں اور ان سے وہ جائز تدابیر معلوم کریں۔
اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے تو چلتے کاروبار میں پارٹنرشپ کس طرح کی جائے گی وہ صورت سامنے آ جائے گی۔ یعنی اس کے کاروبار کو کچھ حصہ اس کو خریدنا پڑے گا، کچھ حصہ سمپل خریدنا سادی سی، اور یہ تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، جو اگر یہ تصور ہے کہ 5 لاکھ روپیہ ابھی اس کو میں دے دیتا ہوں اور چلتے کاروبار میں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے اور 6 مہینے بعد میں نے اسے واپسی بھی لینا ہے، تو یہ کافی اس میں شرعی پیچیدگیاں ہوں گی۔ اس میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جن کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جیسے 2 افراد جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور جس کے کاروبار میں اضافہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ رقم کہیں سے آ جائے تاکہ میرا کاروبار بھی وسیع ہو جائے، دوسرے کو بھی میں نفع دے سکوں، تو ان دونوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا یہ طریقہ کار جب یہ پرٹیکولر طریقے سے دارالفتہ آئیں گے تو ان کو کچھ چیزیں سمجھانی پڑیں گی، اور پھر ان سے پوچھنا بھی پڑے گا کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے آیا آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا، تو پھر جا کے اب یہ جو پریکٹیکلی طور پہ طریقہ اختیار کریں گے تو ممکن ہے، امید ہے کہ جائز طریقے سے چلتے کاروبار میں پارٹنرشپ کر سکیں۔ ٹھیک، ورنہ اس وقت بہت سے مدنی چینل کے ناظرین جو انویسٹ کاروبار کر ہی نہیں رہے تو ان کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا، پھر اس کی اصطلاحات کا بار بار بول کر سمجھانا، یہ یوں سمجھیں کہ اوور ہو جائے گا، یعنی بہت مشکل ہو جائے گا سمجھنا۔ تو یہ جن افراد کو چلتے کاروبار میں شرکت کرنی ہے تو انہیں چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں۔ بعض اوقات لوگ انویسٹمنٹ کے نام پہ لیتے ہیں لیکن ان کو اپنے قرضے اتارنے ہوتے ہیں، وہ اپنی پیمنٹ ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پروفٹ شروع کر دیتے ہیں، اور 6 مہینے بعد کہ وہ پیمنٹ آ جائے گی اور ہم ان کو نپٹا دیں گے۔ یعنی ایک طرح سے انویسٹر کو بالکل مبہم سا معاملہ نہیں ہوتا۔ معاملے میں رکھا جاتا ہے، وہ زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتا، بس اس کو بتا دیتے ہیں کہ اتنا پروفٹ ہوتا ہے، آپ 1 لاکھ روپے دیں گے تو 8 سے 10-12% تک ہم آپ کو نفع ہر مہینے دیں گے۔ یعنی اب یہ 1 لاکھ پہ 8 یا 12% نفع کا سیدھا معنی یہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے 1 لاکھ روپے دینے پر 8,000 یا کبھی 10,000 تو کبھی 12,000 ہم آپ کو نفع دیں گے۔ تو آپ اب 5 لاکھ روپے لگائیں گے تو اس حساب سے یہ فگر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک خاص نفع کی تقسیم روپے پیسوں ہی کی صورت میں ہو رہی ہے کہ نفع میں روپے پیسوں کی ایک فکس اماؤنٹ، ایک فکس مقدار طے کی جا رہی ہے جو کہ شرکت میں یا مضاربت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی نفع روپے پیسے جو سرمایہ کیپٹل ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کی پرسنٹیج طے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے پیسے کو جب کاروبار میں لگایا جائے گا، اس کاروبار میں لگنے کے بعد جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ کے آپ نے پرسنٹیج طے کرنے ہیں۔ اب وہ 30-70% طے کر لیں، 40-60% طے کر لیں تو پھر وہ نفع کی صورت جواز کی بنے گی، ورنہ جو اپنے کیپٹل کو سامنے رکھ کے اس کا 5%، 7% یا 10% طے کرتے ہیں تو وہ تو سیدھی سی بات نفع کو روپے پیسوں میں فکس کرنے والی ہے جو کہ جائز نہیں۔ عمومی طور پہ لوگ اسی انداز سے نفع پرسنٹیج کے مطابق طے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو نفع میں روپے پیسے فکس نہیں کیا، ہم تو پرسنٹیج کے مطابق طے کرتے ہیں۔ لیکن پرسنٹیج غور کریں تو کس کا ہے؟ نفع کے پرسنٹیج طے نہیں کیے جا رہے بلکہ کیپٹل کو سامنے رکھ کر ایک لگی بندی رقم نفع میں، پروفٹ میں دینا طے پا رہی ہے۔ پھر اس کے اندر بھی جو ایسی اماؤنٹ کو سودی قرض کہ بہت حد تک یہ قریب ایک صورت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے 1 لاکھ روپے اور کہے کہ ہر مہینے میں 10,000 روپے نفع لوں گا جب تک کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے واپس نہ دے دیں۔ تو ایک اسی سے ملتی جلتی یہ صورت ہو جاتی ہے جس کو لوگ نام دیتے ہیں کاروبار کا، لیکن حقیقت میں وہ ایک سودی معاملے کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب پڑھے یا پھر 100 مرتبہ نارمل درود شریف پڑھے، دونوں میں سے کیا بہتر رہے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ یہ گزارش ہے بھائی، یہ درود شریف صلی اللہ علی محمد یہ پورا درود شریف ہے جی، صلی اللہ علی محمد، اور دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے یہ صلی اللہ علی محمد پورا درود پاک ہے کیا؟ درود میں جو نا وہ الفاظ جو خصوصی طور پہ استعمال کیے گئے ہیں عربی زبان میں وہ صلات یا صلی، صلو، یصلی، ان
الفاظ پر مشتمل جو کلمات دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے اس کو درود کہا جاتا ہے. جیسے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج. درود کا مطلب خاص رحمتیں نازل فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ تو ہوا کہ اللہم کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، اور یعنی کلمہ خطاب کے ساتھ. اور ایک ہے صلی اللہ علی محمد، تو اس میں اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تو یہ ایک دعائیہ انداز ہے. ٹھیک. صلی اللہ علیہ وسلم اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. صلی کا مطلب درود، اور وسلم کا مطلب سلامتی، ٹھیک. سلام. تو یوں صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھیں گے تو اس میں ہم نے گویا ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجا اور سلام بھی بھیجا. اور اگر کہا صلی اللہ علی محمد تو اس میں صرف درود بھیجا گیا ہے، تو یہ بھی مکمل درود ہے. ٹھیک. اب یعنی ایک ہوتے ہیں درود کے بہت لمبے لمبے صیغے، جیسے درود ابراہیم کے، اس کے مقابلے میں صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک مکمل ہی درود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ناقص ہے، مکمل دعا ہے. البتہ درود ابراہیم کے اندر اور کئی چیزیں بھی ذکر کی جا رہی ہیں، اس لیے وہ پڑھنے کے حساب سے طویل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ وسلم یہ کلمات ہوں تو زیادہ. بالکل. اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں، یعنی آپ پر درود بھیجنے کے بعد آل و اصحاب پر بھی درود بھیجنا چاہیے کہ الحمدللہ اہل بیت اطہار سے بھی ہم اہل سنت و جماعت کو دلی عقیدت و محبت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی دلی عقیدت و محبت ہے. یہ وہ دونوں طبقات ہیں، ہستیاں، مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ایک پیار تھا، محبت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھی اہمیت دیتے اور اپنی اہل بیت اطہار کو بھی اہمیت دیتے، اور ان دونوں کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے، اور ان دونوں سے محبت کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے. لہذا درود و سلام پیش کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجیں تو آل نبی، اہل بیت اطہار اور اسی طرح اصحاب کرام ان دونوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے، تاکہ ایک ہی درود کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر اور آپ کے اصحاب پر درود بھی ہم بھیج سکیں اور سلام بھی پیش کر سکیں. ماشاءاللہ. کچھ لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے ان کو یہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن رہ جاتی ہے کہ کئی درود پاک میں بارک وسلم، آخر میں بارک وسلم، اچھا شروع میں صلی یا صلی اللہ، تو وہ اگر اعراب لگے ہوں تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں ہوں تو پھر ان کو وہ رہتا ہے کہ یہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو یاد رکھیں اگر آپ اللہم سے درود شروع کریں گے تو پھر اس کے جو شروع میں اللہم صلی وسلم وبارک، یعنی پھر یہ کلمات ہوں گے، آخر میں بھی ہوں وبارک وسلم یہ کلمات ہوں گے. اور اگر اللہم نہیں ہے شروع میں تو پھر صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، پھر صلی اللہ. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو آپ وہ یاد رکھ سکتے ہیں. پھر آخر میں وبارک وسلم یہ بھی کلمات وہ آتے ہیں. اس میں بھی کچھ آپ رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں کہ یعنی کیا کلمات ہونے چاہیے. ہاں اس میں بھی دیکھیں وہ اللہم صلی علی محمد، یہ جو عربی گرامر کے حساب سے نا یہ صلی کا جو لفظ ہے یہ صیغہ امر ہے. امر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم یہ عرض کر رہے ہیں تو یہ صیغہ عرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ درود بھیج. تو جو اس انداز سے جب درود میں عرض کریں گے تو یہ صیغہ امر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش کریں گے تو صیغہ عرض. تو اب اس میں ہم وبارک اور وسلم یعنی برکت بھیج، برکت عطا فرما، سلامتی نازل فرما، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم عرض کر رہے ہیں کلمہ خطاب کے ساتھ. تو یہ امر کے صیغے ہیں وہ اس طرح پڑھے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہ صلی یہ ماضی کا صیغہ ہے جو بطور دعا استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو زبان میں ہے ماضی کا صیغہ یہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی یہ ماضی کے صیغے دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے غائبانہ جو الفاظ ہیں صلی اللہ تو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، وبارک اور برکت نازل فرمائے، وسلم اور سلامتی نازل فرمائے. تو ایک بہت آسان شفیق صاحب نے ایک فارمولہ دے دیا کہ جب ہم درود و سلام پیش کر رہے ہوں اور اس کی ابتدا اللہم اس لفظ سے ہو رہی ہو تو ہم نے صلی پڑھنا ہے، صلی نہیں پڑھنا، وبارک پڑھنا ہے، وبارکہ نہیں پڑھنا، وسلم پڑھنا ہے، وسلمہ نہیں پڑھنا. اور جب درود کی ابتدا صلی اللہ اس طرح سے ہو رہی ہو تو پھر آخر میں اگر ہم کچھ کلمات برکت والے اور سلامتی والے بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پھر وبارکہ وسلمہ یا وسلم اس طرح پڑھیں گے. اچھا، دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے بھی سوال کیا ہے، تو اس کا کوئی خاص طریقہ یہ کس حوالے سے ہمارے عام قاری جو ہے اس کو پڑھیں؟ دلائل الخیرات شریف کا جو پڑھنے کا طریقہ اس کے شروع میں ہی مذکور ہے، اس کے اندر اس کو 7 دنوں میں ختم کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی اس انداز سے دلائل الخیرات باقاعدہ پڑھ سکتا ہے تو وہ دلائل الخیرات پڑھ کر بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف القابات کے ساتھ، مختلف درود پاک کے صیغوں کے ساتھ، یعنی نئے نئے انداز سے مختلف متنوع مختلف قسم کے جو الفاظ استعمال ہوں گے، القابات استعمال ہوں گے، تو یہ پڑھنے کا ایک ذوق بھی بنتا ہے. تو اگر کسی کے پاس ٹائم اس حوالے سے ذوق شوق کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کا مزہ بھی آئے گا، لطف بھی حاصل ہوگا. تاہم اگر کوئی بالخصوص ٹائم نہیں نکال پا رہا، اس قدر مصروف ہے یا وہ ذوق بن نہیں پا رہا اور درود شریف پڑھنے کا اسے وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نکل آتا ہے، مل جاتا ہے، تو اپنی زبان کو درود و سلام سے تر تازہ رکھنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو یوں اب یہ خوب سلام کب بھیجنا ہوگا، اس پہ عمل کیسے ہوگا، درود کی کثرت کیسے ہوگی، تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ باقاعدہ ایک تعداد فکس کر لیں، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ درود پڑھیں، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتے رہیں. لیکن موقع بھی دیکھ لیں کہ وہ جگہ کیسی ہے، وہ پاک صاف جگہ ہے، کہیں ناپاکی نجاستیں یا بہت زیادہ بدبودار جگہ سے گزر رہے ہیں تو اب زبان سے درود شریف نہ پڑھیں، دل میں پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں. جی مزید سوال. مفتی صاحب، میرا نام محمد عارف ہے اور کورنگی 3 نمبر سے میں عرض کر رہا ہوں، اور میرا رکشوں کا کاروبار ہے، خرید و فروخت کا. تو اکثر جو ہے بروکر ہمارے پاس پارٹیاں لے کر آتے ہیں تو وہ ہم سے کمیشن مانگتے ہیں. اچھا، اس میں وہ جو پارٹی کو لے کے آتے ہیں اس پارٹی کو اس کمیشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ ہم سے سائڈ میں کمیشن لیں گے، تو اس طرح وہ کمیشن لینا یا دینا کیسا؟ پارٹی کو نہیں پتہ، لیکن وہ خیر خواہ بن کے دکاندار والے کے پاس جا رہے ہیں تو اب دکاندار سے وہ کمیشن لیں گے. دیکھیں دکاندار کا یہ ایک طرح سے معاون بن رہا ہے، ٹھیک، اور اس دکاندار کی طرف سے ایک اس کی خرید و فروخت کو مزید آسان کرنے کے لیے کسٹمر یہ لے کر آتا ہے، ترغیب دلاتا ہے اور ذہن سازی کرنے کے بعد یہ اس دکان پر لے کر آ جاتا ہے. تو اب بظاہر دیکھیں تو یہ کام یہ دکاندار کا آسان کر رہا ہے، اور اسی طرح جو بھی کسٹمر لے کر آیا وہ بھی کوئی جان پہچان والا ہی ہوتا ہے، اس کو لے کر ہی آیا، اس کا بھی کام آسان کروا رہا ہوتا ہے، اور ایک طرح سے ایک اعتماد کی فضا بھی قائم کر دیتا ہے کہ یہ قابل اعتماد دکاندار ہے، شو روم والا ہے، اس سے جو چیز ملے گی آپ کو صحیح ملے گی. اب یہ ہے کہ اس کی اچھا کسٹمر کو نہیں پتہ کہ یہ دکاندار سے کوئی کمیشن بھی لے گا. ٹھیک. اب معاملہ یہاں پہ 2 صورتیں اس کی بنیں گی کہ اگر دکاندار اگر کوئی ڈائریکٹ گاہک آئے، کسٹمر آئے اور بارگیننگ کرتا ہے، اور بارگیننگ کرنے کی صورت میں ایک حد ہوتی ہے کہ جس میں دکاندار اب اتنے ریٹ سے نیچے نہیں آتا، اتنے ریٹ پہ جم جاتا ہے
کسٹمر کو سمجھ میں آتا ہے، سودا ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ یہ لے کر آیا ہے جس میں کسٹمر کو نہیں پتہ، صحیح، اب یہ دونوں ڈیلنگ کر رہے ہیں اور ڈیلنگ کے دوران اس بارگیننگ کے درمیان اسی ریٹ پر سودا ہو رہا ہے کہ جس ریٹ پہ نارمل سودا ہوتا ہے، ٹھیک، تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب یہ دکاندار سے، شو روم والے سے یہ ایجنٹ جو ہے وہ بروکری جو عرفاً چل رہی ہے 1% 2% جو بھی چل رہی ہے وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسٹمر اکیلا آتا یا اس کے ساتھ آیا ہے تو کسٹمر کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ دکاندار کی طرف سے، مثال کے طور پہ کسی آٹو رکشے والے کی قیمت اگر 3.5 لاکھ روپے ہے، کہ کوئی نارمل کسٹمر آئے اور بارگیننگ کرنے کے بعد 3.5 لاکھ تک میں 3,55,000 میں سودا ہو ہی جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ ایک شخص لے کر آیا ہے، اب 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ روپے میں تو دکاندار نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اب چونکہ کمیشن بھی نکالنا ہے تو کمیشن نکالنے کے لیے اب وہ بارگیننگ کے اندر 3,60,000 پہ ہی رک جاتا ہے کہ بھائی اس سے نیچے نہیں دے سکتا۔ اب کیوں نہیں دے سکتا؟ پیچھے وہی ہے کہ میں نے یہ جو 10,000 روپے مثال کے طور پہ یہ بروکری دینی ہے تو یہ بروکری میں اسی کسٹمر سے ہی نکلواؤں۔ صحیح، تو اب یہاں پہ دیکھیں اگر کسٹمر اکیلا آتا تو وہ 3.5 لاکھ تک میں بھی بارگیننگ کر کے سودا کر لیتا، لیکن چونکہ ساتھ میں کمیشن ایجنٹ آیا جس کی وجہ سے وہ 3.5 تک آ ہی نہیں رہا، اس 3,60,000 پہ رک گیا کہ بھائی اس سے کم نہیں دوں گا۔ اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں ورکنگ یہ ہے کہ چونکہ جو آیا ہے اس کو بھی 10,000 روپے میں نے بروکری دینی ہے، تو اپنے پلے سے نہیں دے رہا بلکہ اسی سے نکلوا کے دے رہا ہے۔ صحیح، تو یہ جو کسٹمر کے ساتھ اب ہو رہی ہے دھوکہ دہی، کیونکہ کسٹمر تو اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور مجھے اچھا اور سستا مال دلا رہا ہے، صحیح، لیکن یہ تو الٹا ہی ہوا کہ اگر وہ اکیلا آ جاتا تو اس سے کم میں مل تو جاتا، 3.5 لاکھ میں سودا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے آنے کی وجہ سے تو اور مہنگا پڑ گیا۔ تو یہ چیز اگر یہ جو بروکر ہے وہ کسٹمر کو جب اس نے بتایا ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بروکری والے طریقے سے پیش آ رہا ہوں، تو اب یہ کسٹمر سے بروکری نہیں لے سکتا۔ اب یہ دکاندار کا کام کر رہا ہے تو دکاندار کو جب کام لا کر دیا ہے ساتھ میں کسٹمر کو اس نے جس کس انداز سے ڈیل کیا ہوگا یہی کہ میں اچھا اور سستا دلاؤں گا، یہی طے کیا ہے۔ اب سستا تو اس بروکر کے بغیر ہی مل جاتا اور اچھا بھی مل جاتا، جو اس نے دلانا ہے وہ وہی تھا اور سستا بھی مل جاتا، لیکن جب یہ آیا بروکر کے ساتھ تو اب دکاندار اس کو مہنگا دے رہا ہے۔ صحیح، مہنگا دینے کی صورت میں یہ گاہک کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا نا، کہ اگر میں اکیلا آتا تو سستا مل جاتا، اس بروکر کے ساتھ آیا ہوں تو اس کی وجہ سے تو مجھے مہنگا پڑا۔ اب یہ کسٹمر کو اگرچہ نہیں پتا، لیکن کوئی بھی چیز زیادہ دیر تک چھپتی نہیں ہے، صحیح، راز کھل ہی جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر حق حلال کمانے کے لیے بالکل واضح طور پر آدمی کو اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس طرح کا آدمی دکاندار کو پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس کسٹمر کو بتانا نہیں کہ میں ایز اے بروکر اس کو لے کر آیا ہوں۔ صحیح، جب آپ حق حلال کما رہے ہیں اچھا تو اس قیمت میں اگر جمیل صاحب دھوکہ نہ ہو، کوئی اور کسی طرح کی خیانت دھوکہ نہیں ہے تو بتانا بھی ضروری نہیں ہے؟ اگر دکاندار اس کو کہتا ہے کہ بتانا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک صورت وہی نا کہ یہ اگر 3.5 لاکھ روپے میں رکشہ نارمل کسی کو بھی بیچا جا رہا تھا اور اب کسٹمر کو ایک بروکر لے کر آیا ہے اور کسٹمر کو وہ 3.5 لاکھ میں ہی دلاتا ہے، اور دکاندار اب چونکہ اب یہ سودا ایک بروکر کے تھرو ہوا ہے تو لہذا اب وہ بروکر کو 3.5 لاکھ روپے میں ایک رکشہ فروخت کرنے کے بعد اپنی جو آمدنی ہوئی اس میں سے بروکری دے رہا ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسے کرنے والے لوگ کم ہیں، نایاب ہیں۔ چلیں کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں اور وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے، ایک دو لیتے ہیں۔ ایک خواتین کی طرف سے سوال ہے، کیا تہجد کے نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ یعنی یہ خواتین کے لیے کوئی خاص الگ سے حکم ہے یا دونوں میں برابر ہیں اس حوالے سے؟ مرد اور عورت دونوں کے لیے نوافل کا حکم یکساں ہے کہ نوافل کھڑے ہو کر پڑھیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی معذوری نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اس کا پورا ثواب ہے، اور بلا عذر اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو پھر نصف ثواب ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی کسی کو عذر ہے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرا یہ عذر نہ ہوتا تو میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا، تو پھر اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی پورا ثواب ملے گا، بلکہ جو اشارے سے بھی پڑھ رہا ہے
اس کو بھی پورا ثواب ملے گا جبکہ کسی عذر کی بنا پہ پڑھ رہا ہو۔ خواتین کے لیے نوافل وغیرہ میں الگ سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے، یہ مردوں ہی کی طرح نوافل بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، بلکہ خواتین کے اندر ایک چیز جو شاید ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ خواتین ایسا کرتی ہوں کہ وہ ایک دو رکعت سنت پڑھیں گی تو 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی اور تیسری چوتھی رکعت بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، ہاں، یا صرف پہلی رکعت کھڑے ہو کر بقیہ بیٹھ کے۔ اچھا، یہی عادت سنت یا غیر موقدہ یا نوافل میں، اب وہ فرائض میں بھی ایسا کریں؟ فرائض میں بھی اگر خواتین اس طرح فرائض میں ایسا کر رہی ہیں کہ فرائض میں جبکہ قیام فرض ہے اور کوئی عذر نہیں ہے قیام چھوڑنے کے حوالے سے، تو اگر 1 رکعت بھی اگر انہوں نے بیٹھ کے پڑھی تو ان کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ واجب میں بھی قیام ضروری ہے، سنت فجر میں بھی قیام ضروری ہے، تو بلا عذر اگر ان کی کسی 1 رکعت میں بھی قیام چھوڑا اور بیٹھ کر اس رکعت کو پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ سنتوں میں بھی قیام میں علماء کا ایک اختلاف ہے کہ اگر کسی نے بلا عذر سنتیں بیٹھ کے پڑھی فجر کے علاوہ تو آیا اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن فرائض واجب یعنی وتر اور سنت فجر ان میں تو قیام ضروری ہے، تو یہ خواتین یہ عادت اپنی ختم کر دیں، اور بالکل مسئلہ شرعی آپ کو عرض بھی کر دیا گیا ہے، بلکہ پچھلی جو نمازیں فرائض ایسے پڑھیں کہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھیں، دوسری تیسری رکعت میں بیٹھ گئیں اور مرضی ہے کہ کبھی بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو کبھی کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہیں کچھ رکعتیں، تو اس طرح ان کی وہ نمازیں نہیں ہوں گی، وہ فرائض دوبارہ سے ادا کرنے ہوں گے۔ اور وہ خود بھی غور کر لیں کہ یہ رکعت میں کتنی، ایک سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا کون سی چھوٹی چھوٹی صورتیں، تو اس میں شاید 1.5 منٹ 2 منٹ حد ہوگی، کوئی بہت ہی زیادہ پڑھے تو 2 منٹ، ورنہ 4 منٹ میں 5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں عام طور پہ، یہی ایک معمول ہے۔ اور یہ ایک صرف چائے بنانے کے لیے اگر کچن میں کھڑا ہونا پڑے تو شاید 15 منٹ 10 منٹ وہ لگاتار، دودھ ابالنا ہے تو اس کے لیے کچھ ٹائم، اچھا سالن بنانا، دیگر کچن میں جو مصروفیت تو اس کے لیے اور زیادہ ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ایک نفسیاتی طور پر ایسا اثر لے لیا کہ ہمیں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، یا 1 رکعت کے بعد ہم نے، حالانکہ عام طور پر بہنیں خواتین گھر کے اندر بہت ایکٹیو رہتی ہیں، بہت ان کو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، اور تقریباً کام کاج جو ہیں وہ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے اس طرح کے کام کاج ہیں، تو نماز کی بھی جب اہمیت وہ دل میں رکھیں گے کہ ٹائم نکال بھی رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں، صرف خواتین کی نہیں بات کروں گا، وہ ہمارے نمازی حضرات بھی، وہ بزرگ حضرات بھی جو مساجد میں بھی آتے ہیں، تو ان میں بھی ایک تعداد ایسی ہو سکتی ہے کہ جو کرسی پر نماز پڑھنے کی جن کو شرعاً اجازت نہ ہو، ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا، کرسی پر نماز پڑھنے کی بھی ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی، اور بلکہ ہم سے کوئی اگر آ کر مسئلہ پوچھتا ہے اور ہم اس سے اس کا عذر پوچھتے ہیں تو ایک تعداد ایسی نکلتی ہے کہ جن کے لیے کرسی پر پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے ہاں بن گیا سلسلہ اور ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور لوگ اب تو باقاعدہ کرسیاں وقف کر رہے ہیں، پہلے مساجد میں یہ نہیں تھا، اب کرسیاں، اور کئی تو ہوتے کہ پوری مسجد کے باہر برآمدے میں یا کچھ صفیں باقاعدہ کرسیوں والی صفیں بن چکی ہیں، اور ایسا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جن کے لیے عذر ہے، شریعت جن کو عذر کہتی ہے اور انہیں کرسی پر اجازت دیتی ہے تو وہ پڑھیں، جن کے لیے بیٹھ کر ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھیں، لیکن عذر نہیں ہے تو پھر یہ نہ کہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں یہ بھی نہ کسی کو کہیں کہ بھئی قبول تو اللہ پاک نے کرنی ہے، ہم جیسی بھی ہو ہم پڑھ لیں، تو اب تو وقت آپ نکال رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا ویسا جیسا حکم تھا، نماز پڑھی جیسا حکم تھا، تو اس نماز پر گناہوں کی بخشش کی، مغفرت کی جو بشارتیں ہیں وہ ایسی نماز پر ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جیسی چاہیں ہم پڑھ لیں۔ ہاں، شریعت نے اعذار ضرور رکھے ہیں تاکہ کوئی نماز نہ چھوڑے، یہ نہ کہے کہ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تو اب وہ بیٹھنے کے قابل ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اشارے سے تو اشارے کے پڑھے، لیٹ کرے تو لیٹ کر پڑھے، نماز وہ نہ چھوڑے، نماز کی عادت رہنی چاہیے۔ لیکن اپنے لیے اگر آپ نے رہنمائی لینی ہے تو ضرور رہنمائی لے کر پھر آپ اپنے معمولات رکھیں، تاکہ آپ کی نماز بھی کوئی قضا نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کی اہمیت وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازیں بھی بر وقت اہتمام کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،